دوستوں، لاہور آج کل اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایک عام خبر ہے، مگر اسموگ ہے کس طرح شروع ہوتی ہے؟ تو جناب، اسموگ آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اسے محسوس ضرور کر سکتے۔ ایک ایسی بو جو کسی جلتی ہوئی چیز کی طرح آتی ہے۔ جیسے ہی سردی کی شدت بڑھتی ہے، یہ دھواں اور دھند پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اب آپ نہ صرف اسے محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آپ جلتے ہوئے دھوئیں میں جیسے تیر رہے ہوں۔ اوپر دھند کی ایک موٹی سی چھت لٹکتی رہتی ہے۔ آپ کا ماسک اتارنا تو دور، نیچے کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ آپ کی سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی، گلے میں خراش، کھانسی اور اس قسم کے دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ تو کچھ بھی نہیں۔ بچوں، بزرگوں اور سانس کی بیماری والے افراد کے لیے یہ صورتحال اور بھی خطرناک ہے۔ لاہور کی 1.30 کروڑ کی آبادی پچھلے ایک ہفتے سے اسموگ میں دم توڑ رہی ہے۔ ہوا کا معیار 1000 کی حد بھی پار کر چکا ہے، جبکہ 300 سے اوپر کی سطح کو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکام نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اسکول بند کر دیے گئے ہیں، دفاتر کا کام گھر سے کرنے کی ہدایت ہے اور لوگوں کو باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسے گرین لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے رات 8 بجے تمام مارکیٹیں بند کر دینے کا حکم دیا ہے اور اتوار کو مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا۔ پارکس، چڑیا گھر اور دیگر تفریحی مقامات 17 نومبر تک بند کر دیے گئے ہیں۔ اسموگ کی شدت نومبر اور دسمبر میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور ابھی تو یہ بحران شروع ہی ہوا ہے۔ لاہور اور اس کے ارد گرد موجود زہریلی فضا خلا سے بھی دیر کی جا سکتی ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کے علاقے میں بے شمار آگیں لگی ہوئی ہیں۔ وہی فصلوں کی جڑیں جلانے کا عمل ہے جو ہر سال اس وقت کیا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق اس سال تقریباً 15 سے 18 ہزار آگیں لگ چکی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ کسانوں کا تیزی سے اپنی زمینیں صاف کرنے کا عمل ہے۔ لاہور کے 5 ملین سے زیادہ موٹر سائیکل گاڑیوں کا دھواں، اس شہر کے مضافات میں قائم کوئلے سے چلنے والے بھٹے بھی اس آلودگی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعے کو بھاری ٹریفک کے اخراج کو اسموگ کی اہم وجہ قرار دیا ہے۔ یہ مسائل صرف پاکستان کے نہیں بلکہ ہندوستان کے بھی ہیں۔ دہلی اور لاہور میں آلودگی کی سطح عالمی معیار سے کہیں زیادہ ہے اور سردیوں میں یہ آلودگی مزید بڑھ جاتی ہے۔ لاہور میں آلودہ ہوا کا اثر شدید ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے لاہور میں ہوا کا معیار 1917 تک پہنچ گیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ زہریلی ہوا انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ای پی اے کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس 50 سے نیچے ہونا چاہیے، جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں 1000 سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ اسی وجہ سے لاہور کے عوام میں سانس کی بیماریوں کے باعث ہسپتال میں داخل ہونے کا رجحان بڑھا ہوا ہے۔ یہ تعداد مزید بڑھے گی کیونکہ لاہور میں فضا کی آلودگی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال سے نپٹا کیسے جائے؟ تو جناب، اس کے دو حل ہیں۔ ایک شارٹ ٹرم سلوشن، یعنی مختصر مدتی اقدامات، اور دوسرے لانگ ٹرم سلوشن، یعنی طویل مدتی اقدامات۔ آئیے پہلے ایک نظر ہم ان اقدامات پر ڈال لیتے ہیں۔ اس میں سر فہرست گاڑیوں کے دھوئیں پر پابندی، ٹریفک کو کم کرنے کے لیے آڈ اور ایون دن مقرر کریں، زیادہ اسموگ والے علاقوں میں بھاری گاڑیوں اور رکشوں کی پابندی عائد کریں، کار پولنگ، سائیکلنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کو فروغ دیں، مثلاً کرایوں میں سبسڈی دی جائے، زیادہ اسموگ والے علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن مزید سختی سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور صنعتی علاقوں میں اسموگ کے دوران کرفیو نافذ کر دینا چاہیے۔ ہوا کے معیار سے آگاہی، شہر بھر میں ہوا کے معیار کے مانیٹر نصب کریں اور عوام کو مطلع کریں۔ عوامی صحت کے مشورے جاری کریں اور خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور سانس کی بیماری والے افراد کو ماسک پہننے کی ترغیب دیں۔ صنعتی ضابطے پر فوری عمل درآمد یقین بنایا جائے۔ اسموگ کے موسم میں اینٹوں کے بھٹوں اور کوئلے سے چلنے والی فیکٹریوں کی عارضی معطلی کا فیصلہ کیا جائے۔ ماحول کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والی صنعتوں پر جرمانے عائد کیے جائیں۔ فصلوں کو جلانے پر سخت جرمانے عائد کریں اور سرحد پار سے دھوئیں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بھارتی حکام سے بات چیت اور نیگوشیشنز کریں۔ سڑکوں اور تعمیراتی جگہوں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں تاکہ دھواں کم سے کم ہو۔ زیادہ آبادی والے علاقوں میں ایئر پیوریفائر یا اسپریز کا استعمال کریں
تاکہ ہوائی ذرات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ طویل مدتی اقدامات صنعتوں کو قدرتی گیس یا قابل تجدید توانائی جیسے صاف توانائی کے ذرائع پہ منتقل کرنا چاہیے۔ سولر، ہوا اور صاف توانائی یعنی رینیوبل انرجی جسے ہم کہتے ہیں، گرین انرجی، اس کو فروغ دینا چاہیے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے نیٹ ورک کو مزید بہتر بنانا چاہیے تاکہ گاڑیوں کا استعمال کم سے کم ہو، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ اتنی اچھی، معیاری اور ٹرسٹ وردی ہو کہ لوگ اپنی گاڑی پہ سفر کرنے کے بجائے اس پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کریں اور اپنی ترجیح بنائیں۔ الیکٹرک بسوں کو متعارف کروائیں اور میٹرو سسٹم مزید بہتر کریں۔ اینٹوں کے بھٹوں اور دیگر آلودہ صنعتوں کو ماحول دوست ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے۔ اس کے لیے چھوٹی صنعتوں کو لون دینے چاہیے، جو حکومت سبسڈائز ریٹس پہ جو ہے پروگرام ایسے بنائے کہ یہ دیے جائیں، اور صنعتوں کو فلٹرز اور جدید نظام نصب کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ الیکٹرک گاڑیوں کو سبسڈی کے ساتھ فروغ مزید کرنا چاہیے اور مزید ای وی چارجنگ سٹیشنز قائم کرنے چاہیے۔ پرانی اور آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کا مرحلہ وار خاتمہ کرنا چاہیے۔ مصنوعی بارش کا انتظام کریں۔ مصنوعی بارش جو ہے ایک بڑا ہی پاپولر طریقہ ہے جو باہر کئی ممالک جو ہے اسے یوز کر رہے ہیں۔ مصنوعی بارش کا انتظام پراپر طریقے سے کیا جائے تاکہ فضا میں موجود آلودگی کے ذرات دھل جائیں اور ہوا صاف ہو سکے۔ اس عمل کو سائنسی طور پہ کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں اور دنیا کے کئی شہروں میں اسے کامیابی سے آزمایا جا چکا ہے۔ ایئر پیوریفائر ٹاورز کا قیام۔ زیادہ متاثرہ علاقوں میں بڑے ایئر پیوریفائر ٹاورز لگانے چاہیے جو ہوا میں موجود آلودہ ذرات کو فلٹر کر سکیں اور ہوا کو صاف کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹاور بڑی کامیابی سے بیجنگ اور اب دہلی میں بھی نصب کیے جا چکے ہیں۔ عوامی شعور کا بیدار کرنا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو آلودگی کے خطرات اور بچاؤ کے طریقے سے آگاہی کرنی چاہیے۔ ماسک پہننے اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ترغیب دینی چاہیے۔ نقل و حمل کے اوقات میں کمی۔ ٹریفک کو کم کرنے کے لیے اہم شاہراہوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت کے اوقات میں کمی کر دیں۔ دفاتر کے اوقات کو اس حساب سے ترتیب دیں۔ ان اقدامات سے فوری طور پر فضا کی آلودگی کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک اور جو چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، وہ ہے شہری جنگلات کا قیام۔ شہر میں چھوٹے پیمانے پہ شہری جنگلات یا اربن فارسٹ بنائے جائیں۔ لاہور میں بہت سارے پارکس ہیں، کئی ایک ایسے ہیں جو بنجر پڑے ہوئے ہیں، وہاں ہنگامی حالات پہ ایک چھوٹا اربن فارسٹ بنایا جائے۔ یہ درخت جو اس میں لگیں گے وہ آلودہ ذرات کو اپنے اندر جذب کریں گے اور آکسیجن مزید فراہم کریں گے، جس سے ہوا کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی، اور ایسے درخت خاص طور پہ تیزی سے اگنے والے ہوتے ہیں اور کم جگہ پہ لگائے جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ میاواکی فارسٹ ٹیکنیک جو ہے، جو کہ جاپان میں اربن فارسٹیشن کے لیے یوز ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی وہی ٹیکنیک سے یہاں پر بھی لاہور شہر ہے، اس کے اندر بھی چھوٹے جنگل جو ہے وہ بنائے جائیں۔ شجر کاری کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میسو شجر کاری، میسو، اس میں کوئی چھوٹا یا شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے۔ دوستو، کیا ہمیں واقعی اس دھوئیں بھری فضا کو اپنی تقدیر مان لینا چاہیے؟ کیا لاہور کا یہ ماضی، یہ روایت اور یہ محبت بھرا شہر اسی دھند کے نیچے چھپا رہے گا؟ اگر ہم نے آج اقدام نہ اٹھائے تو کل یہ شہر ہمیں سانس لینے کی بھی اجازت نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ نہ صرف ہماری صحت کا ہے بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کا بھی۔ آج ہم مل کر چھوٹے چھوٹے اقدامات اٹھائیں تو کل ہم اس کی فضا کو صاف کر سکیں۔ وہ دن بھی آ سکتا ہے جب لاہور کا آسمان نیلا ہوگا، جب بچے کھلی فضا میں کھیلیں گے اور جب ہم دھوئیں کے بغیر ایک آزاد سانس لے سکیں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ آئیں اپنا ایک کردار ادا کریں اور اپنے شہر کو، اپنے لاہور کو بچائیں۔